بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الى آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جو سورہ علق کی بات ہوئی تھی اس کے اندر سورت کا ترجمہ ہوا تھا اور اس سورت کا پس منظر کیا تھا وہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی اسلام ابھی تک آیا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی عبادت اکیلے تنہا غار حرا کے اندر کرتے تھے۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باقاعدہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ کیا طریقہ تھا وہ معلوم نہیں، لیکن ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ہے باقاعدہ نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی بعض۔ تو نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اب کیسے طریقے پر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام والا میں نے بتایا، ان کے دین پر جو ہے جو طریقہ تھا اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اب سورت کی تفسیر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے۔ یہاں سے لے کر 5 آیت قرآن کریم کی ایک ساتھ میں نازل ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہاں تک 5 آیتیں سب سے پہلے قرآن کریم کی نازل ہوئی۔ ان 5 آیتوں کی تفسیر الگ ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ایک واقعہ ہے اس واقعے کے تحت پھر باقی کی آیتیں جو ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو پہلی 5 آیتوں کی تفسیر اس طرف ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اللہ کے نام سے جس نے سب کو بنایا، سب چیز کو بنایا۔ اس میں ایک چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو اس میں کیا کریں، اقرأ بسم ربک، یعنی اللہ کے نام سے ہر کام کو شروع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر کام کی شروعات اگر بسم اللہ سے ہو اور اس کی انتہا الحمدللہ پر ہو تو وہ کام پائے تکمیل تک یعنی مکمل ہو جاتا ہے، اللہ اس میں خیر و برکت ڈالتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے میں نے شروع کیا بسم اللہ، بات جب ختم ہو رہی ہے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو اس میں اللہ خیر و برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ قرآن کریم جب بھی شروع کریں تو ایک سبق یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہم تو اعوذ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن کریم میں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کی آیت ہے، وہاں بھی حکم ہے کہ شیطان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں خیر کا کام، اچھائی کا کام لے کر اترے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، تو مقابل میں بھی تھا نا، جیسے رات ہے تو دن بھی ہے، تو مقابل میں کون تھا؟ شیطان تھا۔ وہ کیا لے کر دیتا؟ باطل کو لے کر اترا، یعنی اسی ایمان کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کو بلانے کے لیے کہ اللہ کو نہ مانے، اس کے لیے شیطان بھی ساتھ میں اترا۔ یعنی ایک طرف حق اترا ہے تو ایک طرف باطل اترا ہے۔ قرآن کریم میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، تو یہی چیز ہے۔ تو یہ اقرأ بسم ربک الذی کے اندر پہلا جو اقرأ بیان کیا گیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ پڑھیے، کیا پڑھیے؟ اللہ کے نام سے جس نے سب کو بنایا ہے اس کے نام سے پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا بقاری، میں جانتا نہیں ہوں پڑھنا، مجھے کچھ آتا نہیں ہے، میں کیسے پڑھوں گا؟ 3 مرتبہ اس طرح کیا، چوتھی مرتبہ جب جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے دبایا تھا اس وقت میں یہ 5 آیتیں پڑھی تھی۔ اس کے اندر ایک تو سبق یہ مل گیا کہ اللہ کے نام سے ہر کام کو شروع کرنا چاہیے۔ اس میں الذی خلق جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صفت تخلیق یعنی پیدا کرنے کی جو صفت ہے، وجود جو اللہ دیتا ہے نا، ایک تو ہے کہ کسی چیز کو نیا بنانا، سٹارٹنگ کام جو ہوتا ہے نا وہ بہت اگرا ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ بن گیا، اس کے بعد تو کاپی کرنا۔ یہ موبائل جب شروع ہوا ہوگا، اس کی سٹارٹنگ ہوئی، یہ پہلا ڈھانچہ بنانا بہت مشکل ہے، ایک مرتبہ بن گیا اس کے بعد تو کاپی کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ صفت تخلیق
پیدا کرنے کے اندر ساری چیز کو دیکھو، چاند ستارے فرشتے ساری چیزوں کو پیدا کیا، تو یہ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ جو ہے پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم کو یہ بھی سبق دیا، اللہ اگر کرنا چاہیں تو امی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، کچھ بھی جانتے نہیں تھے، اس کے باوجود صفت تخلیق یعنی علم کو پیدا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر، یہ اللہ کی خصوصیت ہے کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود اللہ کا نام لے کر شروع کیا، اللہ نے جو ہے سارا قرآن اتارا اللہ نے۔ ایسی ایسی احادیث ہیں کہ ان الفاظ کے اتنے بہترین معنی ہوتے ہیں کہ آج تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں قرآن پر، احادیث پر، لیکن جو ہے ذخیرہ ختم نہیں ہو رہا، یعنی بات مکمل ہو ہی نہیں رہی، اخیر میں یوں ہی اپنی قلم ڈال دینا پڑتی ہے کہ اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یہی کہنا پڑتا ہے۔ یعنی ان کے اتنے معنی اور اتنا سارا سمندر اس کے اندر چھپا ہوا ہے یہ چیز۔ تو ایک مطلب تو یہ ہو گیا الذی خلق، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے اندر کہ اللہ صفت تخلیق یعنی پیدا کرنے کی صفت کو جانتا ہے اور بہت بہترین اور بہت اعلیٰ ہے۔ دوسری آیت ہے خلق الانسان من علق، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ اس کے اندر جو ہے میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ انسان کو ہی صرف اللہ نے پیدا نہیں کیا، کائنات میں تو بہت ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، ساری کائنات پیدا کی ہے، عالم ایک نہیں ہے، پورے عالم بہت سارے ہیں۔ اسی لیے تو سائنٹسٹ کو بار بار پتہ ہی چل رہا ہے کہ اب یہ گرہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ اب تو کہتے ہیں کہ آسمان میں کتنی چیزیں ہیں ہم جانتے ہی نہیں، بہت بڑا عالم ہے۔ تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں ایک پرتھوی ایک چھوٹا سا عالم ہے، اس کے علاوہ کئی سارے عالم ہیں، تو اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، تو صرف انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے، بہت عجیب بات ہے، انسان جو ہے اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے ساری کائنات کو بنایا، کائنات جتنی بھی سج رہی ہے، یہ چاند سورج ستارے فرشتے، یہ گھوڑے جانور کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے ہم کو صرف اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ آیت کا مطلب خلق الانسان من علق، کہ انسان کی صفت کیا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر اشرف المخلوقات کی یہ ساری کائنات تو میں نے بنائی، لیکن تمہارا نام میں نے سب سے ٹاپ لیول پر رکھا کیونکہ تم حضرت انسان ہو، اس لیے اللہ نے بتایا۔ اور دوسری صفت یہ بھی بتائی کہ تم زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں، من علق، ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوئے ہو۔ خون کا لوتھڑا ماں کے رحم میں، یہ خون کا لوتھڑا جو ہے نا، یہ علق بیچ کی صفت ہے، ایک لائن اس طرف ہے، ایک لائن اس طرف ہے، یہ بیچ کا راستہ ہے، یہ علق وہاں ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے یوں سمجھو کہ اللہ نے ہماری پیٹھ یا ہمارے جسم میں یا ہماری تقدیر میں کچھ اولادیں لکھی ہیں، اب ہم نے کیا کھایا کیا پیا، اب کیا کھائیں گے اس کے بعد ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تقدیر میں لکھی، کون سا اناج کھایا، کون سی روٹی کھائی، کون سی ہوا لی، یہ ساری کائنات کی چیزیں، ایک زمانہ اس پر گزرا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ زمانہ، یہ کھانا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر گئی، اور اس کے بعد منی کا قطرہ بنا۔ منی کا قطرہ بننے کے بعد رحم مادر میں گیا، ماں کے پیٹ میں گیا، ماں کے پیٹ میں جانے کے بعد جو ہے یہ جوس بنتا ہے، پورا قرآن کریم کے اندر ہے، علقہ، مضغہ، ہڈی بنتی ہے، پھر چمڑی آتی ہے، پھر شکل بنتی ہے، تو اس کے بیچ میں جو ایک دور ہے نا، وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے۔ اب دیکھو اس کو سمجھنے کے لیے بعض مرتبہ جو ہے اس کو کہتے ہیں نا کہ سمجھو کہ میں اولاد ابھی چاہتا نہیں تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اچانک وہ اولاد رہ گئی۔ اب 2 بیٹے ہیں میرے، اور فی الحال جو ہے مسئلہ اس طرح ہے کہ 3 مہینہ یا 3.5 مہینے اگر اس مہینے کو نہ ہوئے ہو، یعنی میری اہلیہ کو وہ حمل کے ساتھ 3.5 مہینے کے قریب نہ ہوئے ہو، تو اگر وہ اولاد کو گرانا چاہیں تو گرا سکتی ہیں، بات سمجھ رہے ہو؟ وہ بھی مصلحتاً، یعنی کیا ہے کہ 2 اولاد ابھی چھوٹی ہے، فوراً تیسری آ جائے گی تو اس کو اکیلے سنبھالیں گے کیسے؟ پریشانی۔ پہلے تو یہ کہ احتیاط ہی کرنا چاہیے تھا، میں بات سمجھا رہا ہوں علقہ والی۔ تو یہاں پر جب وہ دوا یا ابوشن یا جس ذریعے سے اس بچے کو گرایا جاتا ہے، تو اس میں جو وہ لوتھڑے نکلتے ہیں نا، بعض مرتبہ آپ دیکھنا اس طرح کے، یعنی خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں مستقل، بعض مرتبہ یہ جو حیض کی شکل میں نکلتے ہیں،
تو یہ بچہ جو گرتا ہے بعض مرتبہ اگر مہینے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ابورشن کیا جاتا ہے، صاف کرتے ہیں مشین کے ذریعے سے، اس وقت میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ بہت الگ ہوتی ہے، اس میں تو بچے کے جسم کو ہی پورے ختم کیا جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ 6-7 مہینے ہو گئے لیکن جسم کے اعضاء خراب ہیں، کٹے ہوئے ہیں یا مکمل بنا نہیں، دماغ نہیں بنا، ایسے ہمارے یہاں بھی ہوا ہے میرے دوست احباب میں، تو اس کو صاف کرنا پڑا۔ اب جب صاف کر رہے ہیں تو جسم جو ہے پورا جوس کر دیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی پورے خون کے لوتھڑے نکلتے۔ تو یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ ان سارے دور میں، یعنی ابھی جسم بنتا نہیں ہے، شکل بنی نہیں، اور اس سے پہلے نطفہ ماں کے پیٹ میں گیا اور بچہ پیدا ہونے کی ابھی ابتدا ہو رہی، تو سب سے بیچ کا دور علق ہے۔ یہ علق، یہ سورت بھی اسی لیے نازل ہوئی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، ایک خون کا لوتھڑا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ایک شکل دی، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ انسان تجھے تو بنایا ہے وہ خون کے لوتھڑے سے۔ اللہ اپنی ایسی قدرت رکھتا ہے کہ خون کچھ نہیں تھا، پہلے تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے وجود دیا، وجود دینے کے بعد کیسا وجود کہ خون کا لوتھڑا تھا، اس کے بعد اللہ نے جو ہے اپنی قدرت کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ایسا پیدا فرمایا۔ یہ تو ہو گیا کہ خلق الانسان من علق۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا اقرأ وربک الاکرم۔ پہلے اقرأ جو شروع میں تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب پھر سے آ رہا ہے اقرأ وربک الاکرم۔ تو یہ دوسری مرتبہ کیوں لایا گیا؟ ایک مرتبہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ رفیق بھائی پڑھیے، اب جب پڑھ رہے ہیں اس کے بعد پھر سے کہا پھر سے پڑھیے، تو ایک دو مطلب اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ برابر پڑھیے، کہتے ہیں نا جیسے پڑھتو سے نا، حالانکہ دیکھ رہے پڑھ صاحب پڑھتا سے نا دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بابا پڑھ جو 25 پاروں سے آ جائے نا تو پھاپا نہیں پڑھے، اس طرح سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ بابا پڑھ جو، ایک تو یہ مطلب ہے۔ تو اقرا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اقرا جو ہے، یہ آپ جو کچھ اوپر 5 آیتیں 4 آیتیں پڑھے ہیں اور جو سبق آپ کو ملا ہے یہ لوگوں کو بتانا، یعنی اچھا آپ اگر یاد کریں گے تو بتائیں گے نا، اگر سمجھے ہی نہیں گے تو کیا بتائیں گے؟ اس لیے اقرا کہ آپ دعوت و تبلیغ کیجئے، اس اقرا سے یہ مطلب۔ دوسرا اقرا وربک الاکرم، اس کے اندر یہ مطلب ہے اکرم جو ہے، اس میں اللہ نے ایک بڑی عجیب خصوصیت بیان کی ہے کہ اللہ جو ہے انسان کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا اللہ رب العزت نے، لیکن اللہ کی اس میں کوئی غرض نہیں۔ ہم انسانوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں تو اس میں ہر ایک انسان کی کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے، بے غرض بہت کم لوگ ایسا ہوتا ہے، لیکن انسان کی کچھ نہ ہر ایک سے وابستہ ہے۔ مجھے کپڑے سلوانا ہے عالم بھائی سے تو میری غرض وابستہ ہے وہاں، مجھے اگر کوئی کام کروانا ہے مرتضیٰ بھائی سے، ان سے کوئی بھاڑا کروانا ہے تو میری ضرورت وابستہ ہے، ضرورت لگی ہوئی ہے۔ تو ایک غرض ہر ایک انسان کی ایک نہ کسی سے غرض وابستہ، لیکن اللہ ایک ایسے ہیں کہ ان کی کوئی غرض نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات بنائی، یہ انسان بنایا، ساری چیزیں میں نے بنائی، لیکن اس میں میری کوئی غرض نہیں۔ حالانکہ اللہ جو ہے ایک جگہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پہچان کروانے کے لیے انسان کو پیدا کیا، یہ کائنات کو وجود دیا تاکہ جو ہے لوگ مجھے پہچانے۔ حدیث شریف کے الفاظ آگے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو اپنی پہچان کروانے کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے انسان کو اور یہ کائنات کو بنائے، اس میں میری کوئی غرض نہیں۔ یعنی ایک مطلب یہ سمجھو، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ساری کائنات اگر مل کر، ساری کائنات ایک ایک ذرہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، نعوذ باللہ، کوئی اطاعت نہ کرے، کوئی رکوع سجدہ، کوئی ذکر تلاوت کچھ نہ کرے، اللہ کہتے ہیں میری شان میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ یعنی اللہ ویسا کا ویسا ہی بڑا رہے۔ ہم جیسے ہیں نا کہ مرتضیٰ بھائی کھڑے ہو گئے، میں بھی، مول صاحب بھی کھڑے ہو گئے سپورٹ میں، لیکن پورا گاؤں ایک طرف ہو گئے سپورٹ میں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ کوئی سپورٹ مالی مانے تو کام کی نہ کری، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ سب کو سپورٹ کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے سہائی کی، مدد کی ضرورت ہے، نصرت کی ضرورت ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اکرم، اللہ نے یہ ساری چیزیں کیوں بنائی؟ اس کے بعد اللہ کہہ رہے اللہ اتنا بڑا ہے، جیسا آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ جو ہے سخی ہیں، اللہ نے اپنے جود و کرم سے، اپنی سخا سے اور جو ہے اپنے فضل و کرم سے کائنات کو بھی دیا اور انسان کو یہ ساری چیزیں عطا بھی کر دی۔ اقرأ وربک الاکرم، کہ اللہ نے جو ہے یہ جود و سخا اپنی غرض سے نہیں بلکہ انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں بادشاہ ہوتا ہے
یہ تو تیری اجرت ہے، اور لے جا اور لے جا. یہ ایک کیفیت ہے، ایک سمجھانے کا طریقہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تیری ضرورت تو پوری کر ہی دی، یہ میں نے اپنے فضل و کرم سے دے رہا ہوں. تو یہ اکرم کا مطلب یہ ہے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، کہ یہ سب جو ہے اللہ نے بن مانگے ہم سب کو عطا کیا ہے، ہم نے کچھ بھی مانگا نہیں تھا. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا. ایک شعر آپ سنو اس پر. علم سے انسان انسان ہے، علم سے آدمی انسان ہے، جو علم نہ سیکھے وہ حیوان ہے. جس کو علم نہیں ہوتا جاہل جو ہے، تدن جانور جو ہے. قرآن کریم میں اللہ بھی کہتے ہیں بل ہم اضل، اللہ کہتے ہیں کہ تو تو ایسا ہے، ایسے کام کر رہا ہے جیسے جانور بھی نہیں جانور کرتا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں بلکہ اس سے بھی گیا گا، بل ہم اضل، اس سے بھی گیا گزرا ہے، جانور تھی بھی بدتر تو یہ تھا کام کوئی. اللہ جو ہے نا، زیادہ تر ہم انسانوں کی فطرت جیسی ہے نا، ہمارے چال چلن، ہمارا بول چال، کیونکہ اللہ پیدا کرنے والا تو جانتا ہے نا کہ اس کا ڈھنگ کیا ہے، تو اللہ نے اسی طرح ہم کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے. اب علم کتنی بڑی دولت ہے، علم جس کو کہتے ہیں جانکاری ودیا. لیکن علم جب اللہ سے جو ہمیں مانگنا ہے وہ یہ ہے علم نافع. اللہ سے ہمیں جو مانگنا ہے وہ علم نافع، یعنی ایسا علم عطا فرما جو نافع ہو. ایسا نہیں کہ پھر جو ہے ایسا علم ہو جیسے قرآن کریم میں پہلے پارہ جو ہے اس کے اندر ہے کہ جادو کا علم، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا علم، پھر چاپلوسی کا علم، کیسے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے اس کا علم. تو یہ اچھا علم نہیں، وہ بھی علم ہے لیکن جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے. اور ایک علم ہوتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے. تو یہ علم جو ہے حاصل کرنا ہے. اب علم میں جو ہے الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ قلم کو اللہ نے بڑی اہمیت دی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قلم نہ ہوتا تو کائنات میں یہ علوم اچھی طرح وجود میں نہ آتا. یعنی آج بھی دیکھو قلم کی بہت ضرورت پڑتی ہے. یعنی قلم یعنی اپنے صرف یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ وہ قلم، بال پین اور یہ پینسل، صرف اتنا نہیں بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے. قلم تو جو ہے ایک ذریعہ ہے. اب جو ہے قلم تو بہت کم استعمال ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن اب تو سب جو ہے ڈیجیٹل ہو رہا ہے نا. تو بعض مطلب اس کے آگے جائیں گے تو پھر کہیں گے کہ یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی علم بالقلم، وہ بات تو کیسی رہی. تو اس کی بات بھی قرآن کریم جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ساری ٹیکنالوجی یہ تو بعد میں آ رہی ہیں، ورنہ سب چیزیں اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر بیان کر کے رکھی ہیں. ہے کوئی مرد مجاہد جو اس کے اندر سے خزانہ نکال کر لوگوں کو سمجھائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور قرآن کریم میں یہ چیز لکھی ہوئی الذی علم بالقلم کے اندر میں آگے بتاتا ہوں کہ اگر یہ قلم نہ ہو تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ذرائع ہیں جس کی وجہ سے جو ہیں ہم اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ قلم کتنے ہیں دنیا کے اندر. اللہ رب العزت نے قلم جو ہیں 3 طرح کے بنائے ہیں. ایک تو ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي. یعنی اس حدیث شریف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ازل میں آپ کو یاد ہوگا الست بربکم قالوا بلا، جب ہم سب لوگ وہاں جمع تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے، اب تک تو ہم تو آ گئے، ہمارے بعد جو ہماری اولاد دل اولاد جتنے بھی آنے والے قیامت تک، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع کیا تھا. ایک مجلس ہوئی تھی، الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پوچھا تھا. قالوا بلا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ ہم سب نے یعنی تمام لوگوں نے، کسی بھی مذہب کا، یہاں دنیا میں آ کر مذہب الگ الگ ہو گئے، جو بھی ہوں سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں ہم جانتے ہیں، ہم تمہارا اقرار کرتے ہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہ ازل، پہلے سے، ازل کہتے ہیں پہلے سے، اس کی کوئی ابتدا ہی نہیں، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ کلمہ لکھا. میں یہ بات بتانا چاہوں، یہ کلمہ اللہ نے لکھا. وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ بہت بہترین ہے. کلمہ لکھا ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب نہیں آ سکتی. بات سمجھ رہے آپ؟ ایک تو ہے یہ اتنا باغ غصے کا اور اتنا باغ جو ہے رحمت کا ہے.
تو یہ چھوٹا ہے، یہ اس پر کیسے چڑھ سکتا ہے نا؟ نہیں چڑھ سکتا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کا غصہ بہت کم ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ یہ چیز تو یہ چیز عرش پر ازل سے لکھی ہوئی ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ کل جو 24واں پارہ تھا اسی کے اندر، اسی لیے مجھے پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا کہ اس کے اندر شروع میں تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کبھی بھی جس حالت میں ہو، جس مشکل میں ہو، کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں 80-90 سال کی عمر ہے، 80-90 سال کی عمر، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ اسماعیل جیسا بیٹا ملا نا، ذبح کرنے کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا، اتنے 80 سال کے بعد بیٹا ملا، نا امید نہیں ہو، اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ نے جو ہے بنجر بستی سے نکالنا تھا تو اللہ اگا دیتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے جو ہے نبی ان پڑھ تھے، اللہ نے ایسی قدرت بتائی کہ علم و معارف کے ایسے سمندر بہا دیے کہ آج تک جو ہے امت اور جو ہے لوگ عش کرتے ہیں کہ اتنی بہترین بات جو ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، ارے بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا طریقہ، ان کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ، سب کچھ سکھایا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں ملی، اتنی بہترین ماں ہمیں ملی کہ جو ہے انہوں نے ایک تو یہ کہ گھر کی باہر کی زندگی وہ تو بتائی، لیکن بستر کی زندگی بھی بتائی۔ ہاں، اگر یہ نہ بتاتے، آپ لوگ یوں سوچیں کہ جو ہے یہ تو کتنی شرم کی بات ہے کہ بستر کے اندر کی بات، تو یہ دین کہاں سے آتا؟ یہ دین ہم کو کون سکھاتا؟ کیسے طریقہ ہے، کیا ہے وہ حدیث جو اگر پڑھنے میں آوے تو آپ لوگ اس طرح کہیں۔ کل میں وہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 6 برس کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا، 9 سال کی عمر کے اندر جو ہے رخصتی ہوئی تھی، 18 سال کی عمر کے اندر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہے۔ 18 سال میں تو ہمارے یہاں جوان ہوتی ہے، وہاں پر وہ زمانہ ایسا تھا، ان کا خوراک ایسا تھا، 18 سال میں تو وہ بہت بہترین ہو گئی۔ یعنی یہ جس وقت میں 9 سال کی ہوئی تھی نا، اس وقت میں وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ نکاح کے لیے ہو جاتی۔ 6 سال میں نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرا انشاءاللہ موقع رہے گا تو میں اس پر مستقل آپ کو سمجھاؤں گا کہ ماں عائشہ سے نکاح پر بہت سے لوگ انگلی اٹھاتے۔ کل میں یہی مضمون پڑھ رہا تھا تو اس پر یہ عیسائیوں نے، بلکہ اتنے سارے دلائل ہیں ہندو مذہب کی کتابوں میں اور عیسائیوں میں، امریکہ کے اندر بڑے بڑے جو پوپ لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ مستقل اصول رہا کہ جب تک لڑکی حائضہ یعنی ان کو ماسک شروع نہ ہو جاوے، اس سے پہلے ان کو پڑھنا دو، شادی کروا دو، نکاح کروا دو، تاکہ یہ غلط حرکتیں نہ کرے۔ یہ الفاظ لکھے ہیں، اور یہ الفاظ بھی ایسے ویسے آدمی نے نہیں لکھے ہیں، بلکہ پورے حوالے کے ساتھ، اور وہ آدمی جس کے مسلک پر ہم چلتے ہیں وہ اس کا امام ہے اپنے پڑوس ملک میں، مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکات، بہت بڑے مفقی آدمی ہیں، یعنی فقی آدمی ہیں۔ انہوں نے پورا ایک مضمون لکھا ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ کم عمری کے اندر جو سوال کیا جاتا ہے، تو اس طرح کہ اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں ہے کہ آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو جو ہے مجنون کہا گیا، بہت ساری چیزیں آپ کو کہی گئی۔ آپ کو کبھی یوں نہیں کہا گیا کہ آپ نے چھوٹی بچی سے نکاح کر لیا۔ آپ کتابوں میں پڑھیں گے، جب آپ نے مکتب میں پڑھا ہوگا تو یہ سوال تو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ آپ کو جادوگر کہا گیا، یہ کہا گیا، وہ بہت سارے الفاظ کہا گئے، یعنی تانے لوگوں نے مارے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے آپ نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی سی بچی ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں جو عرب کا ماحول تھا اس میں یہ عام چیز تھی، ایسا نہیں، بلکہ ان کے یہاں حیا جو تھی کہ بچی ایک وقت ایک عمر کو پہنچ جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کو نکاح کر کے بھیج دیا جاتا تھا۔ تو ایسے بہت سارے داخلے تھے، اس میں ماں عائشہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ یہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہائی لائٹ ہے، یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے ایک نبی ہیں، اتنے بڑے مقام پر ہیں، اس لیے ہائی لائٹ ہوئے، ورنہ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے داخلے اور نمونے ہیں کہ جن لوگوں نے اتنی عمر کے اندر شادیاں کی ہیں، 6 سال میں، 7 سال میں، 8 سال میں۔ اب جو ہے ہمارا گروتھ ایسا ہوا ہے کہ ہماری بچی ابھی بھی دیکھیں، مرد کے مقابلے میں عورت، بچی ذات جو ہوتی ہے، لڑکی ذات، وہ بہت جلدی بڑی ہوتی ہے۔ اب دیکھ، اب تو یہ چکن جو کھاتی ہے اس کی وجہ سے تو اور زیادہ ہو رہی، تو 10 سال نہیں ہوتی ہے کہ باقی وہ جو ہے حیض کی حالت کو پہنچ رہی ہے، 11 سال نہیں ہوتی ہے کہ وہ بالغ ہو جا رہی ہے۔
تو یہ کون سی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ماں عائشہ کے اوپر ہم کو یہ اس اشکال کی ضرورت ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام پر ہیں اور جو ہے چھوٹی بچی سے نکاح کر رہے ہیں. تو میں تو اس بات کو سمجھا رہا تھا الذی علم بالقلم کہ اللہ رب العزت نے 3 قلم بنائے ہیں، اس کے اندر جو ہے عرش پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے بہت زیادہ بڑی ہے. دوسری حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب فكتب ما يكون الى يوم القيامه فهو عنده في الذکر فوق العرش. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے. اس کے بعد یہ حکم دیا کہ تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے. قلم کو یہ حکم دیا. دنیا میں سب سے پہلے جو ہے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اللہ کے پاس یہ کتاب محفوظ ہے. تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ قلم جو ہے اللہ نے بھی استعمال کیا، اللہ نے خود پیدا کیا ہے قلم کو، اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد قلم کا استعمال جو ہے سب سے پہلے اللہ نے کیا. اس کے بعد قلم کس کے پاس ہے؟ 3 ہی قلم ہے. دوسرے قلم جو ہیں وہ فرشتوں کے پاس، فرشتوں کے پاس کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو کچھ تم حرکتیں کرتے ہو کیا کرتے ہیں؟ یہ کرامن کاتبین لکھتے رہتے ہیں، فرشتے سارے اعمال لکھ رہے ہیں ہمارے. تو یہ چیز ہے کہ جو ہے یہ فرشتوں کے پاس ہمارے نامہ اعمال لکھنے کی قلم ہے. اور تیسری قلم ہم انسانوں کے پاس ہے، اب اپنی ضروریات کے لیے جو ہے قلم استعمال کرتے ہیں. امام تفسیر مجاہد رحمت اللہ علیہ نے ابو عمرو سے نقل کیا ہے کہ کائنات میں صرف 4 چیزیں، بہت بہترین اور نالج کی بات، کائنات میں صرف 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو خود اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس کے علاوہ جو ہے کن فیکون، اس کے علاوہ کن فیکون. جیسے اپنے سمجھنے کے لیے شاید آپ نے بچپن کے زمانے میں جیسے سم کھل جا یا وہ پینسل نہیں ہوتی تھی، کیا معلوم وہ ذہن سے نکل گیا کہ اس طرح لکھو تو وہ بن جاتا تھا. یعنی یوں حکم کرو اور ہو جاوے وہ چیز، یعنی سمجھانے کے لیے اس طرح کہہ رہا ہوں. تو کن فیکون یعنی ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی تھی. 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. نمبر 1 قلم، جس کو میں نے بتایا حدیث شریف کے ذریعے سے کہ اللہ نے قلم کو خود پیدا کیا، یعنی اللہ نے اپنے حکم کے ذریعے. دوسری چیز عرش کو بنایا، جس پر اللہ جو ہے عرش کو اللہ رب العزت نے بنایا. تیسری چیز جو اللہ سے مانگنے کی ہے، جنت عدن اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی. جنت عدن، ایک تو ہم جنت الفردوس مانگتے ہیں، یہ جنت عدن جو ہے یہ اللہ نے خود اپنے دست مبارک سے بنائی ہے. اور چوتھی چیز جو ہم سب کی جو ہے فخر کرنے کی چیز ہے، آدم علیہ السلام یعنی حضرت انسان جو ابو البشر ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اب آپ ذرا اس پر ایک ذرا اپنا ذہن کو صاف کر لو، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. ابھی تو 5 آیت پر ہی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد کی بات تو باقی ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. میں نے جیسے کہا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ عرش پر موجود ہے. پھر بہت ساری جگہ آئے گا کہ اللہ تمہارے ہاتھ کو پکڑے گا، تمہارا ہاتھ بن جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے جب تم چلتے ہو تو اللہ تمہارے سامنے دوڑتا ہے. جیسے اللہ کی طرف تم چل کر جاؤ گے، اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا. یہ چیز ہے کہ تم یعنی جتنی محنت تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم کو دینے والا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا منہ، اللہ کا پیر یا اللہ کے عرش کی کرسی، استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش کی کرسی پر ہے. تو یہ کیا چیز، یہ تو جو ہے نا قریب الفہم ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قریب الفہم، یعنی بات کو سمجھانے کے لیے. باقی اللہ کا ہاتھ یہ ہمارا ہاتھ ہے، آپ یہ سمجھا سکتے ہو، لیکن اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا منہ نہیں، اللہ کے بال نہیں، اللہ کی بیوی نہیں. لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ ساری چیزوں سے پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ جو ہے ساری چیزوں سے پاک ہے. نہ اللہ کا ہاتھ ہے نہ کرسی. تو یہ کیا ہے، کیسی ہے، کیسی کیفیت میں اللہ جانتا ہے. بس ہم اس سے آگے گئے تو گمراہ ہو سکتے ہیں، اس سے آگے گئے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ والے کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ. اللہ کی ذات میں غور نہ کرو. اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس میں غور کرو، اللہ مل جائے گا. اللہ کی ذات میں غور کرنا، اللہ کیسے ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کی بیوی نہیں، کہاں سے آیا، کرسی کہاں سے آئی، عرش ہے، یہ ساری چیزیں آپ دماغ کو اینڈ دے ہی نہیں سکتے. آپ شروع کرو، کہاں تک جاؤ گے، کہاں تک جاؤ گے.
پہنچ ہی نہیں سکتے. اسی لیے یہاں آ کر بات ختم ہوگی کہ اللہ ہی وہی کریٹر ہیں، وہی بنانے والا ہے، وہ بڑی ذات ہیں، اور وہ کیسی ہے اللہ تو ہی جانتا ہے، ہم تجھے بس مانتے. کیسا ہے اللہ؟ تو نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. جسے اللہ تعالیٰ نے شروعات میں جو ہے 18ویں پارے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ. اس کے اندر اللہ جو ہے اپنی تجلی بیان کر رہا ہے کہ اللہ کیسا ہے. تو اللہ کیا ہے؟ تو تجلی ہے، کیسا نور ہے. بس اللہ ہم تجھے مانتے ہیں جس حالت میں تو ہے، نہ تیرے ہاتھ کو مانتے ہیں نہ تیرے منہ کو مانتے، تیرا ایسا کچھ نہیں. تو ان ساری صفات سے پاک ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے. اللہ تیرا کوئی آگے نہیں، تیرا کوئی پیچھے نہیں، تو ہی سب کچھ ہے. یہی ماننا ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا